now we define some of the terms that occur in Bernoulli's equation. So static, dynamic and stagnation pressure. You know the stagnation point. Stagnation point in a fluid flow is a point where the velocity is supposed to be 0. So at that time, at that place, what will be the value of the pressure or so on? The kinetic and potential energies of the fluid can be converted to flow energy and vice versa during a flow, causing the pressure to change. Multiplying the Bernoulli's equation by the density will give us, or equation जो Bernoulli's equation की है, in the normal form that we write, we denote it by P over rho G plus V square by 2G plus Z equal to constant, and that constant here is denoted as H, and some engineers in hydraulic irrigation call it as total head. So this is sometimes known as the term total head, और वहाँ से ये term H की ली गई है. So P is known to be the static pressure and it does not incorporate any dynamic effects. Rho V square is the dynamic pressure क्योंकि इसमें velocity occur कर रही है और वो इसमें apply हो रहा है. Remember ये इसलिए आया कि we are saying multiplying by the Bernoulli equation by rho. So this will be P over G plus V square over 2G into rho plus rho Z, and this will be equal to still a constant because rho is a constant. So जब हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो टर्म रह जाएंगी वो होंगी P over G रो V square by 2G plus rho Z is equal to H, and that is why they are talking about P and there is no rho here. और मल्टीप्लाई होके V की साइड पे वो रो इंटू V square over 2 टर्म बन जाएगी. So and that is normally is known as dynamic pressure, and similarly the last term rho Gz is the hydrostatic pressure. So ये एक static pressure होता है बहरहाल और पानी के it is related to height. If the higher the level of the static liquid or fluid, then higher will be the pressure. So it all depends. You can see rho will be constant, G will be constant in this term. So the only variable is Z, height. तो height अगर बढ़ेगी तो pressure बढ़ जाएगा, height अगर कम होगी तो pressure कम हो जाएगा. And we need to be careful about the sign rho GH, which increases with fluid depth. H is the same as Z. Z has been replaced by this. So this is the same, that these two terms are equivalent और वो use करते रहते हैं. कहीं H लिखा होता है, कहीं Z लिखा होता है, both of them representing the height. Note that the sum of static, dynamic and hydrostatic pressure is called the total pressure. Sometimes, as I said, it's known as total head as well. Therefore, the Bernoulli equation states that the total pressure along a streamline is constant. Stagnation pressure. अब stagnation के बारे में we all are already familiar. Stagnation point हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं जब हम काइनेमेटिक फ्लोज की बात कर रहे थे. So any point in a fluid flow field where the velocity is 0, that is the stagnation point. अगर हमने बहरहाल P कैलकुलेट करना है और stagnation value of the pressure मालूम कर दी है, so we need to find out the value P stagnation is equal to
P plus rho V square over 2, and the velocity at that point will be, اگر ہم اسی کو ری ٹرانسفارم کریں، ویلوسٹی کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں، پی اسٹیگنیشن کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں، اینڈ بائی لٹل الجبرا we will have the value of V to be appearing as this. And in a fluid flow field, if this is the stagnation point, then at that point the value of velocity is as calculated and it will appear to be like this. So اگر فلو فیلڈ میں ہم پیزو میٹر ڈالیں، ڈپ کریں، تو یو ول سی کوئی بھی یا کوئی ٹیوب اگر ہم ڈالیں تو یو ول سی دا فلوئڈ رائزز ٹیوب میں. کہیں بھی آپ ڈپ کر کے دیکھ لیں تو فلوئڈ خواہ اس میں رائز کرتا ہے ٹو اے سرٹن لیول، اور وہ لیول چینج ہوتا ہے ڈفرینٹ کنڈیشنز پر، ڈفرینٹ پوائنٹس پر. اف اٹ از اے پٹوٹ ٹیوب جو کہ تھوڑا راؤنڈڈ آف ہے اور ایلبو کی طرح سے ہے، دین دی پریشر، دین دی رائز ان فلوئڈ از ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو دا رائز ان فلوئڈ ان دی پیزومیٹر ٹیوب. The static, dynamic and stagnation pressures measure using the piezometer tube. Again, یہی فارمولا استعمال کیا جاتا ہے جو ابھی ہم نے پیچھے کیلکولیٹ کیا یا آبزرو کیا. اگر ہم اس کو کلوز اپ دیکھیں فٹڈ ٹیوب کا تو اٹ ول لک لائک واٹ از شون ان دی ڈایاگرام. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو کنسیڈر کرنے کی ہے کہ جس وقت یہ ہم کوئی ٹیوب ڈپ کرتے ہیں فلوئڈ میں تو اٹ شوڈ بی نائسلی ڈن. اس کے جو شیپ ہے ٹیوب کی صحیح طرح سے اسفیریکل ہو. اگر اس کی ایجز صحیح نہیں ہیں تو دین اٹ ول گیو اس رانگ میجرمنٹس اینڈ ریڈنگز جو ہیں پھر وہ صحیح نہیں ہوں گی. جیسے یہاں ڈائیگرام سے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر یہ ایجز صحیح طرح سے نہیں ہے بنی ہوئی اور وہ ڈپ کیا گیا تو پھر جو بھی فلوئڈ فلو کی میجرمنٹس آئیں گی وہ کچھ اور ہوں گی. اور سملرلی ہیئر اینڈ ہیئر واٹ دے وانٹ ٹو شو از کہ اگر ایجز میں ایرر ہوگا، ڈرلنگ صحیح نہیں ہوگی یا ان کی بناوٹ صحیح نہیں ہوگی تو پھر ان کی جو ریڈنگز ہیں وہ بھی غلط آئیں گی. آپ یہاں جیسے دیکھ لیں کہ یہاں کچھ اور ہائٹ ہے، ادھر کچھ اور ہائٹ ہے، یہاں کچھ اور ہائٹ ہے. تو صحیح ہائٹ کون سی ہے؟ صحیح ہائٹ وہ ہے ویئر دی ٹیوب ہیز بین ڈرلڈ پراپرلی. یہ ٹیوب صحیح ہے، اس کی ایجز شارپ ہیں جس طرح ہونی چاہیے تاکہ پریشر ہیڈ جو پریشر کی ویلیو ہے وہ صحیح کیلکولیٹ کی جائے، صحیح آبزرو کی جائے. اگر ہم فلو فیلڈ میں دیکھیں اور لیٹ اس سے دیٹ دا فلوئڈ از فلوئنگ ان دس ڈائریکشن، دین اگین اور ہم تھوڑا سا ڈائی ریلیز کریں فلوئڈ میں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اسٹیگنیشن اسٹریم لائن کون سی ہے. ایگزیکٹلی ایٹ اے پلیس where the velocity becomes zero at that point, at the stagnation point. Lekin otherwise, the fluid flow moves on.